السلام علیکم۔ حرف و حکمت کی اس خوبصورت علمی بزم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے اس لیکچر میں انٹرمیڈیٹ سال اول کے طلباء کے لیے غزل کی تشریح لکھنے کے مکمل قواعد و ضوابط بیان کیے جائیں گے کہ امتحان میں تشریح کے سوال میں آپ 100% نمبر حاصل کرنے کا مستند طریقہ کیا ہے۔ غزل کی تشریح کا سوال بورڈ کے پرچے میں کل 10 نمبروں کا ہوتا ہے۔ اس کی درست تفہیم اور ترتیب ہی اچھے نمبروں کی ضامن ہوتی ہے۔ غزل کی تشریح کے 10 نمبر ہوتے ہیں، ان میں سے 1 نمبر شاعر کے نام کے لیے جبکہ 9 نمبر اشعار کی تشریح کے لیے مختص ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ شاعر کا نام درست لکھنا چاہیے، غلط نام لکھنے کی صورت میں ممتحن پر برا اثر پڑتا ہے۔ اب اسٹوڈنٹ اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ شاعروں کے نام کیسے یاد کیے جائیں، تو اس کے یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر شاعر کی غزلوں کے ردیف اور قافیے نکال لیے جائیں اور متعلقہ شاعر کے نام کے ساتھ یاد کر لینے چاہیے۔ آپ کے سامنے نمبروں کی تفصیلی تقسیم کا خاکہ دیا گیا ہے۔ 3 اشعار آتے ہیں، ان میں سے 1 نمبر جو ہوتا ہے وہ درست نام تحریر کرنے کا نمبر ہوتا ہے اور باقی 3 نمبرز کے 3 اشعار تشریح کے لیے دی جاتے ہیں۔ اس کی تشریح کرتے وقت آپ نے مفہوم، تمہید، حوالہ جات، اشعار اور اس کی تفصیلی وضاحت بیان کرنی ہوتی ہے۔ تشریح کرنے کے 3 بنیادی مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ آئیے دیکھیں کہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے فہم شعر، یعنی شعر کو کم از کم 2 سے 3 بار سکون سے پڑھیں اور اس کے بنیادی موضوع اور شاعر کے دلی جذبات کو سمجھیں۔ دیکھیں، جب تک شعر کو مکمل طور پر سمجھنے کا طریقہ نہیں آئے گا، پڑھنے کا طریقہ نہیں آئے گا، تب تک اس کا مفہوم اور مطالب نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہوتا ہے۔ مثلا غالب کا ایک شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں، پر یہ بتلاؤ کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہا کیوں ہو۔ اب کہنے کو یہ ایک شعر ہے، لیکن اس کو 3 طریقے سے پڑھا جائے گا۔ ایک تو سادہ انداز میں، یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم دل میں نہیں ہیں، یعنی بالکل ہے محبوب، تم کہہ سکتے ہو کہ ہم تمہارے دل میں نہیں ہیں۔ اور ایک انداز دیکھیں، یہ کہہ سکتے ہو، یعنی سوالیہ انداز میں کہ اس سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ محبوب تم یہ بات کا انکار کر سکتے ہو، استفہام انکاری ہے کہ کیا تم یہ بات کہہ سکتے ہو کہ ہم تمہارے دل میں نہیں ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے حیرت کا، جیسے یہ کہہ سکتے ہو، یعنی تینوں لہجوں میں پڑھنے کا جو ہے وہ اختلاف موجود ہے۔ یہ کہہ سکتے ہو حیرت کے ساتھ پوچھا جا رہا ہے، سوالیہ، یہ کہہ سکتے ہو سوالیہ پوچھا جا رہا ہے، اور یہ کہہ سکتے ہو عرضی کے انداز میں، التجائیہ انداز میں بات کی جا رہی ہے۔ تو جب تک شعر فہمی نہ ہو تب تک اس کی تشریح نہیں کی جا سکتی۔ تو شعر لکھنے کا شعر پڑھنے کا ایک مکمل طریقہ آپ کو آنا چاہیے تاکہ شعر کی تفہیم کرنا آسان ہو جائے۔ نمبر 2، دوسرا مرحلہ ہے تمہید اور طرز اسلوب۔ تشریح کے آغاز میں شاعر کے مخصوص طرز بیان اور اردو ادب میں ان کے مقام کا 2 سے 3 سطروں میں تذکرہ بھی کیجیے۔ یعنی آپ نے یہ نہیں بتانا، جیسے میر تقی میر کا اگر شعر ہے تو یہ نہیں بتانا وہ کہاں پیدا ہوئے، ابتدائی حالات کیا تھے وغیرہ وغیرہ، بلکہ آپ نے صرف تمہید کے طور پر کسی شاعر کا طرز اسلوب بیان کرنا ہے۔ جیسے میر تقی میر کے بارے میں آپ اتنا بھی کہہ دیں کہ میر تقی میر رنج و الم کے شاعر تھے، ان کی شاعری کے اندر سوز و گداز لیکن ایک امید پائی جاتی ہے، اور ان کی شاعری میں موسیقیت، غنائیت اور خوبصورت انداز پایا جاتا ہے۔ آپ اتنا بھی لکھ دیں گے تب بھی ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے اصل تشریح۔ شعر کی گہرائی کو آسان زبان میں کھولیں، دنیاوی اور حقیقی معنی پہ روشنی ڈالیں اور متعلقہ حوالہ جات پیش کیجیے۔ اس کے بعد ہے کہ آپ نے جب پریزنٹیشن دینی ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے پریزنٹیشن میں آپ غزل کا
کے اشعار کی تشریح لکھے مارکر کے ساتھ. پھر اس کے بعد آپ نے ایک شعر لکھنا ہے جس کی آپ تشریح کر رہے ہیں. اس کے بعد مارکر کے ساتھ سب سے پہلے شاعر کا نام جلی سرخی میں دیں، یعنی پرومیننٹ کر کے ان کا نام لکھیں. یاد رکھیں نظم کا عنوان تو لکھا جائے گا لیکن غزل کا کوئی بھی عنوان نہیں ہوتا، چونکہ غزل کے ہر شعر کا ایک الگ ٹاپک ہوتا ہے، عنوان ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے، اس لیے اس کا کوئی عنوان نہیں دیا جائے گا. شاعر کا نام مکمل اور درست لکھیں، جیسے میر تقی میر ہے یا خواجہ میر درد ہے یا مرزا خان داغ ہے یا غالب ہے. جو کتاب کے اندر دیا گیا ہے وہی آپ نے لکھنا ہے تاکہ آپ کے ایک نمبر کو یقینی بنایا جا سکے. تشریح کا آغاز کیسے کریں؟ سب سے پہلی بات، تشریح کی سرخی دینے کے فوراً بعد 2 سطروں میں شعر کا آسان ترین مفہوم بیان کیجیے. مثلاً اگر پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. اب یہ شعر ہے، اس کو سمپل انداز میں بیان کریں کہ شاعر اس شعر میں اپنی کیفیت کو، اپنے حال کی غمازی کرتے اور محبوب کی بے رخی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ باغ کا ہر ہر پتا، ہر ہر بوٹا، ہر ہر پودا ہمارے حال کو جانتا ہے، لیکن جسے اصل میں جاننا چاہیے تھا وہ گل، وہ پھول ہی بے توجہی اور لاپرواہی کے ساتھ ہے. باقی سارے ہمارے دل کے حال سے باخبر ہے، بس ایک نہیں ہے تو محبوب نہیں ہے. ایک سمپل انداز میں اس کا مفہوم بیان کیجیے. اس کے بعد شاعر کی خصوصیات لکھیں، جیسے میر تقی میر جو ہے وہ غم کے شاعر ہیں، غالب فلسفیانہ کی گہرائی بیان کرتے ہیں، جگر کی شاعری میں رندانہ پن پایا جاتا ہے. اس کے بعد تیسرا قدم، آپ نے شعر کی تشریح کم از کم 1 سے 1.5 صفحے پہ ہونی چاہیے. کم از کم 1 سے 1.5 صفحہ تشریح کا ہونا چاہیے. پھر چوتھا قدم یہ ہے کہ پوری تشریح کو ایک ہی پیراگراف میں نہ لکھیں بلکہ کم از کم 2 یا 3 پیراگراف بنائیں. بعض طلباء کیا کرتے ہیں کہ ایک شروع کیا تو بس اس کے بعد اس کا اختتام بھی کرتے ہیں، جبکہ تشریح جو ہے وہ ہمیشہ پیراگراف کی صورت میں ہی لکھنی چاہیے. کسی بھی تشریح کو پروان چڑھانے کے لیے حوالہ جات کا ہونا لازمی ہے، اور جو آپ حوالہ دیتے ہیں یہ آپ کے علمی استعداد کا منہ بولتا ثبوت ہوتے ہیں. ہر شعر کی تشریح میں کم از کم 1 یا 2 ہم خیال اشعار کا اضافہ کرنا چاہیے، لیکن یاد رہے کہ اشعار بے وزن، غلط، اخلاق باختہ، ٹوٹے پھوٹے اشعار، فلمی گانوں، اس طرح کی چیزیں لکھنے سے گریز کیجیے. ایک اور بات یاد رہے، تشریح کرتے وقت اس سے متعلقہ قرآنی آیت یا ترجمہ، حدیث مبارکہ یا کسی کا قول، کسی مفسر مفکر کا قول اگر ہے اس سے ریلیونٹ تو آپ اس کو ضرور جو ہے وہ لکھیں، کیونکہ یہ آپ کی مطالعہ کی وسعت اور مشاہدہ کی گہرائی کا ثبوت ہوتا ہے. ایک بات یاد رہے، حوالہ جات کو ہمیشہ نیلے یا کالے مارکر سے لائن کے درمیان میں لکھیں تاکہ وہ پرچے میں نمایاں نظر آئیں. ایک بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات شعر جو ہے وہ دو لائنوں میں لکھا جاتا ہے. بعض اوقات شعر جو ہے وہ 2 لائنوں میں لکھا جاتا ہے. یہ غلط طریقہ ہے. شعر کا مصرع ایک ہی لائن میں لکھنا چاہیے اور دوسرے میں دوسرا لائن آنا چاہیے. پرچے میں غزل کی تشریح کا سوال آخری یا درمیانی مراحل میں کیا جائے. پرچے کے اس سوال کے لیے کم و بیش 30 سے 35 منٹ سے زیادہ وقت نہ دیں، یعنی ہر شعر کی تشریح کے لیے 10 منٹ ہونے چاہیے اور ہر شعر کی تشریح جو ہے نا وہ 1.5 صفحے پر مشتمل ہونی چاہیے. کچھ وہ باتیں ہیں جس کو تشریح کرتے وقت طلبہ جو ہے وہ جن سے بچنا چاہیے، وہ تشریح کرتے وقت نقصان دہ ہوتی ہے. نمبر 1 اس میں کیا ہے، اکٹھی تشریح کرنا. بعض طلباء کیا کرتے ہیں کہ اکٹھی تشریح کر دیتے ہیں تینوں اشعار کی. ہرگز، چونکہ غزل کی ہر شعر کی تشریح جو ہے وہ الگ ہوتی ہے، عنوان الگ ہوتا ہے، بات الگ ہوتی ہے. نظم کی تو کسی حد تک کی جا سکتی، لیکن غزل میں ہر شعر کی تشریح الگ کریں. نمبر 2 غلط حوالہ جات. طلباء کیا کرتے ہیں کہ بلا ضرورت اور غلط باتیں منسوب کر دی جاتے ہیں. بعض طلباء کو دیکھا گیا کہ وہ اپنی طرف سے بھی شعر بنا دیتے ہیں، یا اگر شعر لکھتے ہیں تو بے وزن شعر ہوتا ہے، یا کوئی بھی مشہور زمانہ شعر ہوتا ہے اس کی بھی ٹانگیں توڑ کے اس کو لکھتے ہیں، تو اس وجہ سے ممتحن پر اچھا اثر نہیں پڑتا. غیر ضروری طوالت سے گریز کریں.
ایک ہی بات کو بار بار دہرانا، توڑ مروڑ کر بیان کرنا، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور املا کی فاش غلطیاں، اردو کے پرچے میں املا کی غلطیاں نمبروں پر براہ راست اثر ڈالتی ہوتی ہے، اس لیے املا کی چھوٹی بڑی غلطیوں کو کرنے سے گریز کیجیے۔ ایک بات ہے کہ صیغہ واحد متکلم کے استعمال سے گریز کریں۔ آپ جب شعر کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں شاعر بعض اوقات میں کا لفظ یا ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس سے مراد شاعر نہیں ہوتا، لہٰذا صیغہ واحد متکلم یعنی میں یا ہم کو صیغہ واحد غائب میں تبدیل کر دیجیے۔ جیسے ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم۔ اب یہاں پہ ہم کا لفظ استعمال کیا گیا، اب یہاں پہ شاعر مراد نہیں ہے بلکہ ایک عاشق کے جذبات کی ترجمانی کی گئی ہے، لہٰذا تشریح کرتے وقت صیغہ واحد متکلم کو غائب میں تبدیل کر دیجیے۔ ایک بات کا یاد رکھیے، لفظی مطالب میں الجھنے سے گریز کیجیے۔ تشریح عمل کے دوران نہ تو الگ سے الفاظ معنی لکھے جائیں گے اور نہ ہی لفظوں کے مطلب پر بات کرنی چاہیے۔ اشعار میں استعمال شدہ الفاظ اکثر اوقات تہ در تہ معنی میں لپٹے ہوتے ہیں اور مختلف زاویوں سے دیکھنے سے ان کے ایک سے زیادہ پرچھائیاں نظر آتی ہیں۔ بس ایک سے زیادہ پرچھائیوں کی وضاحت کے لیے کسی بھی شعر کو ہم زمان و مکان کی لامحدود وسعتوں میں رکھ کر پرکھنا چاہیے، نہ کہ کنویں کے مینڈک کی طرح ہر لفظ کے پھر پھرا کر ایک ہی معنی کر دیے جائیں بیان، تو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ تشریح میں شاعر کے بارے میں بات کرنے سے گریز کیجیے۔ شاعر کے بارے میں بات کرنے سے گریز کا کیا مطلب؟ مراد یہ ہے کہ بعض اوقات شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر شعر کہتا ہوتا ہے، جیسے منیر نیازی کا شعر ہے، عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ اب یہاں پہ وہ اپنے آپ سے مخاطب ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ منیر نیازی نے اس طرح کر لی، منیر نیازی نے یہ عادت اپنا لی، شاعر نے یہ عادت اپنا لی، بلکہ شاعر تیسرے فرد کے طور پر خود کو لیتا ہے، لہٰذا اس میں بھی تیسرے فرد کے طور پر یعنی واحد غائب میں ہی اس کی تشریح کی جائے گی۔ امید ہے کہ یہ گائیڈ لائن آپ کو امتحانات میں شاندار کامیابی دلائے گی۔ اس پہ غور کیجئے، اس کی بار بار پریکٹس کیجئے۔ ایک معیاری تشریح میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 اس کا مفہوم لکھیں، شعر کا مفہوم لکھیں۔ نمبر 2 شاعر کے اسلوب کے بارے میں 2 سے 3 لائنوں میں بتائیں۔ نمبر 3 اس کی مکمل تشریح لکھیں۔ اور نمبر 4 اگر اس شعر کے اندر کسی قسم کی کوئی صنعت پائی جا رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہے، تو وہ بھی آپ کہیں کہ اس میں صنعت حسن تعلیل پائی جا رہی ہے، صنعت تضاد ہے، یا تشبیہ، استعارہ، تلمیحاتی شعر ہے، اس قسم کی بات۔ تو امید ہے کہ اس گائیڈ لائن کے ذریعے آپ کے امتحان میں اچھے نمبرز آئیں گے۔ شکریہ۔